इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार उद्भिन्न मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो लूरामेंट है ना। یہ ساری عیدیں شرعی نہیں ہیں، یہ عید فرحت ہیں، یہ آیاد فرحت و مسرت ہیں۔ آیاد عید کی جمع ہے، یہ مستحسن ہیں، مستحب ہیں، مباح ہیں، اپنی خوشی کا اظہار ہے، مسرت کا اظہار ہے، اور چونکہ پلٹ کر وہ دن آتا ہے، اس لغت کے اعتبار سے اس کو بھی عید کہہ دیا جاتا ہے۔ جب یہ ساری مستحسن و مستحب عیدیں کسی نعمت الہیہ، خواہ وہ قومی آزادی ہے، قومی بقا ہے، قوم کا دفاع ہے، کسی نعمت کی وجہ سے خوشی اور مسرت کے اظہار کے باعث عید بن گئی، تو یہ ساری عیدیں مل کر اپنی خوشیاں ملا کر اس مسرت و فرحت کا برابر نہیں بن سکتی جس دن تاجدار کائنات کی ولادت اور حضور کی بعثت اور نزول کی اس دنیا کو سعادت نصیب ہوئی۔ یوم میلاد اور میلاد النبی اور میلاد کی اصطلاح بعض ذہنوں میں نادانی یا کم علمی کی وجہ سے پرابلم یہ آ گیا ہے کہ پہلے ہوتے تھے نیم حکیم خطرہ جان، اب کثرت کے ساتھ نیم ملا خطرہ ایمان ہو گئے ہیں۔ قدم ایک اور آگے بڑھ گیا ہے، ابھی تک نیم ملا خطرہ ایمان تھے، اب نیم ملانیاں بھی ہیں، اور درس قرآن اور درس حدیث کے نام پر وہ نیم ملانیاں بھی خطرہ ایمان ہیں، نیم ملا بھی خطرہ ایمان ہے۔ نیم حکیم کا خطرہ کم ہے کہ جان کو نقصان دیتا ہے، نیم ملا اور نیم ملانیوں کا خطرہ زیادہ ہے کہ ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ علم کم ہے، اس میں گہرائی نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، تدقیق نہیں ہے، سینکڑوں کتب حدیث کو کھنگال کے نہیں دیکھا، مطالعہ میں کمی ہے، سرسری پڑھا، بولنے کا طریقہ سلیقہ سیکھ لیا، ایک اچھے ایکسپریشن کے ساتھ عام سامعین کو متاثر کر کے بہکا کے گمراہ کر دیا۔ یہ میلاد کا لفظ صحابہ کرام کا وضع کردہ ہے، آقا علیہ السلام کی سنت اور حدیث کا لفظ ہے، یہ حدیث کے لٹریچر میں تھا، عرب میں تھا۔ اس کو مولد النبی بھی کہتے ہیں، اسے مولود بھی کہتے ہیں، اسے میلاد بھی کہتے ہیں۔ اس کا معنی ولادت ہے، ولادت، ولاد، مولد، مولود، میلاد، یہ تمام کے تمام الفاظ سنت نبوی کے، حدیث نبوی کے اور صحابہ کرام کے اور لغت عرب کے استعمال میں ہیں۔ تو میں بائی دی وے آپ کو کوٹ کر دوں تاکہ آگے جب میلاد کا لفظ استعمال ہو تو کنفیوژن نہ رہے۔ یہ ترمذی شریف ہے اس وقت جو میں جس کا ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں، یہ سیاستہ کی کتاب ہے، اس کی کتاب المناقب جو جامع ترمذی کی کتاب نمبر 50 ہے، باب نمبر 2 کتاب المناقب کا، اس کا عنوان ہی جو امام ترمذی نے قائم کیا ہے وہ سن لیجئے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عنوان ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کے بیان میں، اور اس میں یہ لفظ میلاد کو ولادت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدیث میں لفظ ہیں، انہوں نے پوچھا قباس بن اشیم سے، انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جامع ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا، آپ نے پوچھا حضرت قباس بن اشیم سے کہ کیا عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟
انہوں نے جواب دیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. اب یہاں ایک بات تو یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ لفظ میلاد یہ صحابہ کرام کے مستعملات میں سے تھا، ان کی استعمال شدہ اصطلاحات میں سے تھا، اور یہ میلاد النبی کا لفظ اس وقت سے مستعمل ہے حضور کی ولادت کے باب میں، اور یہ سیاہ ستہ کی ٹرم ہے، ترمذی شریف کا باب اس پر قائم ہے. اور دوسرا نقطہ کمال ادب و تعظیم مصطفیٰ کا ہے، وہ یہ آپ حیران ہوں گے جان کر کہ انہوں نے پوچھا کہ عمر میں بڑا کون ہے. اب صحابی جواب دے رہا ہے، انہوں نے وہ عمر میں بڑے وہ تھے، وہ صحابی بڑے تھے، پہلے پیدا ہوئے تھے، مگر پاس ادب رسول کا یہ عالم ہے کہ لفظ بڑا، عمر میں بڑا ہونے کا لفظ بھی انہوں نے آقا علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی عمر کے ساتھ منسوب کرنے کو خلاف ادب سمجھا ہے، اور کہا اکبر منی رسول اللہ، بڑے تو مجھ سے رسول اللہ ہیں، بڑے تو رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وانا اقدم منہ فی المیلاد، اور میں دراصل میلاد میں یعنی پیدا ان سے پہلے ہو گیا تھا، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا، مگر بڑے حضور ہی ہیں. یہ تو ان کے ادب کا عالم تھا. تو اس حدیث سے جو بیسک چیز اس وقت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب بھی لفظ میلاد النبی کا استعمال ہوگا یہ گمان کبھی نہیں جانا چاہیے کہ یہ لفظ بدعت ہے، معاذ اللہ، یہ سیاستہ کی ٹرم ہے. اب کسی نے پڑھا ہی کم ہو اور چند رٹی رٹائی باتوں سے تقریریں کرتے ہوں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. پھر قرآن مجید کی طرف آتے ہیں کہ کیا کسی پیغمبر کی ولادت کا دن اٹ سیلف کوئی خاص سگنیفیکینس رکھتا ہے؟ دنوں میں ولادت کے دن کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ بعض لوگ کہہ دیں گے جی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بس ولادت ولادت ہے. یہ بھی قرآن مجید کے تصور کے خلاف ہے. سورہ مریم کو پڑھیے، آیت نمبر 15. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو یحییٰ پر، یوم ولد ان کے یوم میلاد پر. یہ قرآن ہے. سلام ہو یحییٰ پر ان کے یوم میلاد کے، اور سلام ہو یحییٰ پر ان کے یوم وفات میں، اور سلام ہو یحییٰ پر ان کے یوم بعثت پر. یعنی جس دن ان کی ولادت ہوئی اس دن بھی سلام، جس دن ان کی وفات ہوگی تو یوم وصال پر بھی سلام، اور جس دن دوبارہ ان کی بعثت ہوگی اٹھیں گے اس دن پر بھی سلام. تو آپ نے دیکھا کہ 3 دنوں کو ایک پیغمبر کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے باقی سارے دنوں سے منفرد اور ممتاز کر دیا، اور ان میں پہلا دن یوم میلاد ہے. اگر ولادت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں ایک پیغمبر کی زندگی میں بڑی منفرد، ممتاز اور خاص اہمیت اور فضیلت اور برکت کا حامل نہ ہوتا تو پیغمبر کے تو ہر دن اللہ کی بارگاہ سے صلاۃ اور سلام ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ سے تو پیغمبر کے ہر دن سلام اترتا ہے، ہر دن برکات ہوتی ہیں، مگر اس دن جسے کہا کہ سلام ہو اس پر ولادت کے دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کا دن پیغمبر کے زندگی میں خصوصیت کا حامل ہے. اسی طرح سورہ مریم میں آگے آیت نمبر 33 میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور سلام ہو مجھ پر میرے میلاد کے دن، اور میری وفات کے دن، اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا میری بعثت کے دن. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود دعا کی اور اللہ رب العزت سے مانگا کہ میرے میلاد، ولادت کے دن باری تعالیٰ مجھ پہ سلام ہو. ان 2 آیات کریمہ سے قرآن مجید کی نص سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یوں تو پیغمبر کی زندگی کا ہر دن باعث برکت اور باعث سلامتی ہے، اور ہر دن اس پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل ہوتی ہیں، مگر پیغمبر کی ولادت یعنی میلاد کا دن اللہ کے ہاں غیر معمولی اہمیت کا ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے پیغمبر کی پوری زندگی میں اس کے یوم ولادت کو ساری زندگی سے الگ ممتاز کر دیا ہے، اور بطور خاص اس دن اپنے پیغمبر پہ سلام پڑھتا ہے. سو امت کے لیے سنت الہیہ ہو گئی کہ پیغمبر کی پوری عمر درود و سلام پڑھتے رہیں، مگر جب اس پیغمبر کا یوم میلاد آئے تو ساری امت کثرت کے ساتھ اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس پیغمبر پہ درود و سلام پڑھے. یہی یوم میلاد منانا ہے.
تو قرآن مجید نے اس لطیف پیرائے میں اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ذکر اور دیگر انبیاء کے میلاد کا ذکر کیا ہے۔ جمعہ کے دن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ میں، باب فضل یوم الجمعہ، اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جمعہ کو، دیکھو نا، آج تو ہم اس میں نماز جمعہ کی پڑھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں نفسیاتی طور پہ ایک تسلسل کے ساتھ تصور بیٹھ گیا ہے کہ یہ بڑی برکت والا دن ہے، لیکن کوشچن یہ ہے پیدا ہوتا ہے کہ اصلاً اس جمعہ کو یہ برکت والا دن بنایا کس طرح گیا، کیوں بنایا گیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں اس بیک گراؤنڈ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ تو فرمایا تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب دیا آقا علیہ السلام نے، فیہ خلق آدم، یہ ولادت آدم علیہ السلام کا دن ہے۔ اس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لفظ ولادت میں نے پیدائش کے معنی میں استعمال کیا، صاف ظاہر ہے کہ ان کے والدین نہیں تھے اور پہلی تخلیق تھی، تو فرمایا چونکہ اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ ان کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ ان کی پیدائش کا دن ہونے کی وجہ سے تمام ایام میں افضل ترین دن قرار پا گیا۔ تو اس حدیث پاک نے ایک نص قائم کر دی، ایک بنیادی کیٹیگوریکل اتھارٹیٹیو اصول قائم کر دیا کہ پیغمبر کی پیدائش کے دن نے اس دن کو جملہ ایام الہی پر افضل و اکرم دن بنا دیا۔ اگر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن اس دن کو افضل الیوم کر دیتا ہے، افضل الایام، تو پھر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو افضل الایام سمجھنے میں عذر شرع کون سی قباحت ہوگی؟ پھر آگے اور حدیث ہے جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا یوم عید، یہ میں لفظ بتانا چاہتا ہوں، جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل۔ فرمایا لوگو، یہ جمعہ کا دن جو تمام دنوں سے افضل ہے، اور اس کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ یہ پیدائش آدم کا دن ہے، فرمایا یہ عید کا دن بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، اور صرف پر زور دینے والے اس بات پہ غور کریں کہ اب یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، لہذا یہاں تقسیم کرنی پڑے گی، اور یہ بات کسی واعظ کی، کسی عالم کی، کسی محقق کی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ سیاستہ کی سنن اربعہ کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح ہے، ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ نے اسے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اسلام میں 3 عیدیں ہیں؟ جواب ہے نہیں، عیدیں 2 ہیں۔ تو تیسری عید کیا ہوئی؟ اس کی تقسیم میں پچھلے خطاب میں کر چکا ہوں۔ اس عید کو عید فرحت کہتے ہیں، عید تشکر کہتے ہیں، عید مسرت کہتے ہیں۔ یہ واجب کے درجے میں، بطور عید واجب کے درجے میں نہیں ہے، مگر اجر، درجہ، فضیلت، ثواب اور اظہار فرحت و مسرت اور اظہار تشکر میں یہ عید کی طرح ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہی پوزیشن یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس وجہ سے اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہے جیسے عید خلق آدم جمعہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس دن لوگ غسل کریں، اور جس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگا کے جائیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا، اور صحیح مسند میں، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرمایا ان یوم الجمعۃ یوم عید، بے شک جمعہ کا دن یوم عید ہے۔ تو گویا یہ حدیث نبوی سے ایک بنیادی نص تھی جس کی میں نے وضاحت کر دی کہ یہ جمعہ کا دن، پہلا نقطہ یہ بیان کیا کہ خلق آدم کا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس وجہ سے اس دن کو عید ہونے کا شرف نصیب ہو گیا۔
اور یہ عید اظہار مسرت و تشکر کے لیے ہے۔ اب اگلی بات اس کے نیکسٹ جو دلیل لا رہا ہوں وہ یہ، چونکہ یہ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے نبی، جن سے نسل آدم شروع ہوئی اور جن سے سلسلہ بعثت انبیاء کا آغاز ہوا ظاہر میں، اب چونکہ وہ پیغمبر ہیں اس لیے آخری امت تک اس جمعہ کے دن کو یوم عید بنا دیا، تاکہ امتوں کو تصور رہے کہ جب پہلے نبی کی پیدائش کا دن یوم عید ہے، لہذا تو ہر امت کے لیے سنت بن گیا کہ جو ان کے پیغمبر کی پیدائش کا دن آئے وہ تشکر اور اظہار مسرت میں عید کے طور پہ منایا کرے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا پیدائش آدم علیہ السلام کی ہے، مگر اس کو کنیکٹ کیا اپنی ذات سے، فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے یہ بھی پوچھا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا درود و سلام مجھ پر براہ راست پہنچے گا، ان صلاتکم تبلغنی، تمہارا صلات مجھ تک پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیفا، کہ آپ کی وفات کے بعد بھی پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں بعد میں بھی پہنچے گا۔ ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ صحیح، یہ سنن ابو داؤد میں حدیث صحیح ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ انبیاء بعد از وصال روحانی طور پر تو زندہ ہوتے ہی ہیں، وہ جسمانی طور پر بھی اپنی قبروں میں زندہ سلامت اور تر و تازہ رہتے ہیں۔ تمہارا درود و سلام پہنچتا ہے۔ یہاں ایک بات اور توجہ طلب ہے، حضور علیہ السلام نے ایک اور اہتمام فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام سے کہتے کہ جمعہ کے دن چونکہ پیدائش آدم کا دن ہے اور مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا دن ہے، آپ دیکھیے پیغمبر کی پیدائش اور کثرت سے درود و سلام حضور کی ذات پر، ان کو جوڑ دیا گیا ایک دن میں اور اجتماع قائم کر دیا ہے مسجد میں، اجتماع۔ تو فرمایا کہ حضور کا معمول تھا کہ اس دن مسجد میں بخور جلاتے تھے، بخور کے ذریعے وہ خوشبو کا اہتمام کرتے، اور خلاصۃ الوفا میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے ایک صحابی کو باقاعدہ تنخواہ پر مقرر کر رکھا تھا کہ ہر جمعہ کے دن وہ مسجد میں بخور جلایا کرتے تھے، تو یہ اہتمام کیا جاتا تھا، عید کی خوشی منائی جاتی تھی۔ شب معراج جب آقا علیہ السلام تشریف لے جائے بیت المقدس القدس میں، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنا سفر معراج بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میں جب بیت اللحم پر پہنچا تو جبرائیل امین نے مجھ سے کہا انزل فصلی، فنزلت فصلیت، مجھے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب براق سے یہاں نیچے تشریف لے آئیے، میں نیچے اترا، فرمایا یہاں نماز پڑھیے، میں نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ چکا تو مجھ سے پوچھا فقال اتدری این صلیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ، آپ نے بیت لحم کے مقام پر نماز پڑھی ہے اور یہ جگہ جائے میلاد عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی جگہ ہے۔ گویا پیغمبر کے میلاد کی جگہ پر جانا، اس کی زیارت کرنا، وہاں نماز پڑھنا، اس عمل کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیا۔ اب صاف ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام سے درجہ آقا علیہ السلام کا زیادہ ہے، وہ حضور کے مقتدی ہیں، مگر امت کے لیے سنت کیسے بنتی؟ امت کے لیے تبھی کوئی عمل سنت بن سکتا ہے جب وہ عمل آقا علیہ السلام خود صادر فرمائیں یا اس کا ارشاد فرمائیں۔ چونکہ آقا علیہ السلام نے، اور جب بڑا چھوٹے کے مقام پر جا کے زیارت کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ اس پہ شفقت کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے اور اس کے مدارج کو اور اونچا کرتا ہے۔ تو آقا کا بیت اللحم پہ پہنچ کے اتر کے نماز پڑھنا، اس جگہ کو جا کے دیکھنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر مصطفیٰ کا کرم تھا۔ مگر آن دی ادر ہینڈ امت محمدی کے لیے سنت تھی کہ دیکھو میں امام الانبیاء ہو کر اپنے ایک بھائی نبی کے مقام ولادت کو دیکھنے جا رہا ہوں اور وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، لہذا قیامت تک تم میری جائے ولادت کی زیارت کو آتے رہنا اور میرے میلاد کی ہمیشہ تعظیم و تکریم کرتے رہنا، یہ حضور کی سنت ہو گئی۔ اور یہ حدیث نسائی شریف میں ہے، سنن نسائی کتاب الصلاۃ کے اندر، اور طبرانی نے بھی روایت کی، اور امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر القرآن میں روایت کی، اور امام بزار نے اپنی مسند میں بھی روایت کی، حضرت شداد بن اوس نے بھی اس حدیث کو روایت کیا
امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بھی روایت کیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا، اور امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اسے فتح الباری میں بیان کر کے اس کی توثیق کی۔ یہ تو تھی آقا علیہ السلام کی سنت۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ۔ گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ۔ اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر۔ سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ETV پر۔ محسوس کریں خبروں کی دھڑکن۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ بات کرنے میں رقیبوں سے ابھی ٹوٹ گیا، بات کرنے میں رقیبوں سے ابھی ٹوٹ گیا، دل بھی شاید اسی بدعہد کا پیمان ہوگا، دل بھی شاید اسی بدعہد کا پیمان ہوگا۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بھی روایت کیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا، اور امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اسے فتح الباری میں بیان کر کے اس کی توثیق کی۔ یہ تو تھی آقا علیہ السلام کی سنت کا یہ پہلو۔ اب تک گفتگو تھی جائے میلاد کی، مقام میلاد کی۔ اب آ جاتے ہیں براہ راست جشن میلاد پر، براہ راست میلاد سیلیبریشنز پر۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد منانا حضور کی سنت سے ثابت ہے؟ صحابہ نے کیا، بات ختم ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام کی اپنی سنت سے ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے بعد سارے سوالات ساقط ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ یہ بہقی ہے سنن کبریٰ، اس کی جلد 9 ہے اور اس کا باب 43 ہے 43۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقّ عن نفسہ بعد النبوہ۔ بعثت اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کی۔ عقہ کا لفظ ہے، عقہ کا ایک ذہن میں رکھ لیں، عقہ
ولادت کی خوشی میں ولادت کے طور پہ بکرا ذبح کرنا کھلانا یہ جو عمل ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں. یہ بے حقیقی. میں 2-3 احادیث کی کتب پہلے عرض کر لوں اس کے بعد پھر میں اس کی انٹرپریٹیشن پر آتا ہوں. یہی حدیث مسند الصحابہ امام رویانی نے بھی روایت کی ہے جو 307 ہجری میں جن کی وفات ہوئی. اسی حدیث کو اس کو قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقع عن نفسه بعد ما بعثه اللہ نبیا کہ حضور علیہ السلام نے نبی کے طور پہ مبعوث ہونے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ یعنی بکرے ذبح کیے اور بکرے ذبح کر کے کھانا لوگوں کو کھلایا. یہ دوسری حدیث ہے جس کو میں نے مسند رویانی کے حوالے سے عرض کیا. پھر یہی حدیث مجمع الزوائد امام حیثمی روایت کرتے ہیں عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقع عن نفسه بعد ما بعث نبیا بعثت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا. اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے اور اسی کو امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بھی روایت کیا اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث پہلے تو انس حضرت سمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں اور حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں اور حضرت ایمن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں. 3 سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقع عن نفسه بعد ان جاءته النبوہ اور فرماتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کی بعثت کے بعد اپنی طرف سے ایک عقیقہ کیا. یہ لفظ ہیں جو تمام طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. اب جو بنیادی چیز یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی لطیف اس پر شرح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں. یہ تو وہ احادیث تھی. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے. یہاں 3 نقطے بڑے قابل توجہ ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جس کو اقع عن نفسه بعد النبوہ کا لفظ آیا ہے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ در حقیقت چونکہ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے وہ ولادت کی خوشی میں ولادت کی مسرت میں اظہار شکر میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے. عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہے کہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آقا علیہ السلام نے یہ خیرات کیا یہ کھانا کھلایا لوگوں کو دعوت دی اپنی ولادت کی نسبت سے اس لیے عربی میں لفظ عقہ استعمال ہو گیا ورنہ شرعاً یہ عقیقہ نہ تھا. چونکہ عقیقہ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7ویں دن آلریڈی کر چکے تھے اور عقیقہ شریعت میں ایک بار ہوتا ہے دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا. عقیقہ کبھی دوبارہ نہیں ہوتا ایک ہی بار ہوتا ہے. جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس کے بارے میں تو ہے کہ خود شریعت کی روح سے اس نے اپنا عقیقہ بعد میں کیا اور جب آپ کا عقیقہ ہونا 7ویں دن سنت کے مطابق آپ کے دادا جان کے ہاتھوں ثابت ہے تو اس کے بعد دوبارہ عقیقہ کرنا اس کا جواز نہیں ہے. یہ امام ابن عساکر میں کوٹ کر رہا ہوں تاریخ دمشق الکبیر. امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقع عنہ عبد المطلب بقبش وسماہ محمدا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا ایک دمبا ذبح کر کے بکر چھترا ذبح کر کے اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناؤنس کر دیا. یہ ایک ریفرنس ہے. اب اسی طرح امام ابن عبد البر الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان عبد المطلب ختن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم سابعہ وجعل له مأدبہ. حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن حضور علیہ السلام کا عقیقہ کیا اور عقیقے میں چھترے ذبح کر کے آپ کا کھانے کا اہتمام کیا. اسی طرح زاد المعاد میں امام ابن القیم نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں ان جدہ عبد المطلب فرماتے ہیں سانا لہ مأدبۃ وسماہ محمدا. اکرمہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ یوم سابعہ وجعلہ مأدبہ وسماہ محمدا حضور کی ولادت کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے حضور کا عقیقہ کر دیا تھا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کر دیا تھا. اب یہ امام جلال الدین سیوطی ہیں الخصائص الکبریٰ میں
ولما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکا عنہ عبد المطلب بکبش وسماہ محمدا، آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا جان نے آپ کا کر دیا تھا. یہی امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں